بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر ہم گفتگو کریں گے، جن کی وجہ سے آج مسلمان ترقی کے دوڑ میں پیچھے ہے اور زوال کا شکار ہے۔ 9 اسباب ہم نے پہلے بتائے تھے، اور آج جو 10واں بڑا سبب ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے مسلمانوں کا خود پسندی اور برتری کا دعویٰ کہ بس یہ دنیا ہماری وجہ سے ہے، اور اس دنیا میں جو پسندیدہ قوم ہے وہ امی ہے، اور خیر امت وہ ام ہے، اور تمام دنیا پر ہم ہی نگران ہے، تمام شعبوں میں ہم سے کوئی برتر نہیں ہے۔ اور پہلے تو دنیا بالکل تاریکی میں تھی، دنیا کو ہم نے روشن کیا، اور اگر ام نہیں ہے تو پھر دنیا بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح نا کافی تمام شعبوں میں آپ دیکھتے نا مبالغہ آرائی وہ کرتے۔ اس طرح کا آدمی پھر کام نہیں کر سکتا، اس طرح کا سوچ والا آدمی جو بولے میں ہوں، تو یہ تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ لیبلوں کو پسند نہیں کرتے۔ نہ لیبلوں سے چیزیں بکتی ہیں، صرف لیبلوں سے چیزیں نہیں بکتی۔ ہر اعزاز کے پیچھے ایک عمل ہوتا ہے، ہر فضیلت کے پیچھے ایک عمل ہوتا ہے، برتری کے پیچھے ایک عمل ہوتا ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور وہ ہمیشہ آپ دیکھیں نا مسلمان کچھ قرآن کی آیاتوں کو سیاق اور سباق سے اٹھا کر اپنی برتری ثابت کرتا، قرآن مجید کی آیاتوں کو سیاق اور سباق سے اٹھا کر اپنی برتری بیجا اس کو وہ ثابت کرتا ہے، اس کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیات 139 میں پڑھتے ہیں نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ دیکھیے ادھر اگر تم مومن ہو یہ بات آگے نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ ایک نقطہ تو آپ نے بتایا کہ مسلمان عالی شان ہے، مسلمان برتر ہے، مسلمان یہ ہے وہ ہے، لیکن ادھر تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والا ان کنتم مومنین، بشرط کہ تم مومن ہو۔ کبھی ہم نے دیکھا اپنے گریبان میں کہ ایمان کے تقاضوں کو ہم نے پوری کی؟ کبھی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ ایمان کیا ہے؟ کبھی ہم نے ایمان کو سمجھا؟ ہم نے تو ابھی تک ایمان کو سمجھا نہیں، پھر اس ایمان کو ہم نے اپنے دل اور دماغ میں جگہ دی، پھر وہ ایمان نے جو ہم سے مطالبہ کیا اس کو ہم نے پوری کی، یا یوں ہی بس ہم دعوے دار۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیات 35 کو، اس سے بھی وہ یہی دعویٰ کرتے، واللہ معاکم ولن یترکم اعمالکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے ایمان والو، اللہ تمہارے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتا، تم سے جو تمہارے اعمال ہے اس کو ہرگز اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک امتحان ہے جسے ہم گزر رہے ہیں۔ ویسے ہمارے اعمال تو پسندیدہ ہے، ویسے ہمارے اعمال وہ تو مقبول ہے، آسمانوں میں مقبول ہے، ویسے ہم تو جنتوں کے وارث ہیں۔ اب اگر ہم بھوکے ہیں، اب اگر ہم پریشان ہیں، اگر ہم میں خوشحالی نہیں ہے، اگر اسلامی معاشرہ بدعنوانی کا شکار ہے، اسلامی معاشرہ جھوٹ کا شکار ہے، اسلامی معاشرہ بد اخلاقی کا شکار ہے، تمام شعبوں میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں جو ہے نا لکھے گئے۔ آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آسمان میں ہو جاتی، جو عمل ادھر ہم کرتے ہیں اس کا بدل اللہ ہم کو آسمانوں میں دے گا۔ یہ غربت، یہ تنگ دستی، یہ پریشانیاں، یہ ذلت، اس سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہمارا امتحان کر رہا ہے، ان کو کندن بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ کندن بنا رہا ہے۔ آج بھی ہم کندن ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پھر دیکھیں ہم کندن بن کر نکلیں گے۔ پھر اس فولادی تلوار کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکے گا۔ پھر ہر طرف اس مسلمانوں کا راج ہوئے گا، شرق میں بھی مسلمان کا جھنڈا ہوگا، غرب میں بھی مسلمان کا۔ اس طرح کے ہم دعوے کرتے اور کبھی دیکھتے نہیں کہ ہم نے خود عمل کیا۔ کبھی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ ایک غلط عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کہ ایک مومن آدمی جھوٹ بولے، اللہ اس کے جھوٹ کو اسے پسند کرے گا۔ ایک مومن آدمی وہ جہالت میں زندگی گزارے، اس کی اس جہالت کو اللہ قبول کرے گا۔ ایک مومن جس کے معاملات، اخلاق، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اس کو اللہ اسے قبول کرے گا۔ اور مسلمان قرآن سے یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ دنیا کا جو نگران ہے وہ ہم ہے، دنیا کی نگرانی ہم نے کرنا ہے، دنیا میں چیک اینڈ بیلنس ہم نے لانا ہے، تمام دنیا کو لگام ہم نے دینا۔ بڑی بڑی طاقتیں ہیں لیکن نگران ہم ہے۔
اس وقت پوری دنیا ہماری نگرانی میں چل رہا ہے، ہماری وجہ سے۔ وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح اے ایمان والو تم کو ہم نے ٹھہرایا نگران تمام دنیا پر، تم امت وسط ہو، تم نگران امت ہو، تم خیر امت ہو۔ بس ابھی میں برتر ہوں، میں چونکہ نگرانی کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے۔ ایک کمزور آدمی، ایک ضعیف آدمی، ایک بیمار آدمی ایک بیمار کا نگرانی کر سکتے جو خود بیمار ہو؟ ایک کمزور انسان کی نگرانی کر سکتے؟ نگرانی کی بھی تو چونکہ ریکوائرمنٹ ہے، کچھ تقاضے ہیں نا۔ آپ ایک طاقتور دنیا، اس کو بدی سے کس طرح روکیں گے؟ اس کو آپ برائی سے کیسے روکیں گے؟ اس کو ظلم سے آپ کیسے روکیں گے؟ آپ کے پاس طاقت ہے؟ آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ دنیا میں امن لائیں، آپ دنیا سے ظلم کو ختم کریں، آپ دنیا میں عدل انصاف کو قائم کریں، انسانی مساوات کے حوالے سے، انسانی آزادیوں کے حوالے سے آپ انسانوں کو تحفظ دے دیں۔ ہے طاقت مسلمانوں میں اس وقت؟ ہے طاقت؟ لیکن وہ دعوے دار ہے، اس نے یہاں پر لیبل لگا ہوا ہے کہ میں نگران، اندر اس ڈبے میں کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن لیبل اس نے بڑا خوبصورت بنا۔ ایک دن لیبل پر کچھ چیزیں آپ بیچ سکتے ہو، ہر وقت بیچ سکتے ہیں آپ، اور خیر امت، ہم خیر امت ہیں، ہم جھوٹ بولے، ہم دھوکہ دہی کرے، ہم قتل و غارت گری کرے، ہم تمام امت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیں، لیکن ہم خیر امت، اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت تو خیر امت تو ہو، لیکن کیا تم معروفات کا حکم کرتے ہو؟ یا اس پوزیشن میں تم ہو؟ آپ دنیا کو اچھائیوں کی طرف دعوت دے سکتے ہو، آپ دنیا کو اچھائی کا حکم دے سکتے ہو جبکہ تم اچھے نہیں ہو۔ ایک اچھا انسان ہی تو اچھائی کا حکم دے سکتے۔ ایک قوم خود برا ہو، وہ خود برائی میں لتڑا ہوا ہو، اس کی برائی پوری دنیا پر آیا ہو۔ جاؤ دیکھو تمام اچھے شعبوں میں مسلمان کہاں ہے، مسلمان کی عدالت کہاں کھڑی ہے، اس انڈیکس میں ان کا اخلاق کیا ہے، سب پر آیا ہے۔ پھر بھی کہتا نہیں جی میں خیر امت، تو آپ کی بات کو کوئی سنے گا جبکہ اس بات پر خود آپ عمل نہیں کر؟ تم خود برائی میں مبتلا ہو، دوسروں کو کس طرح برائی سے روکو گے؟ جھوٹ میں تم مبتلا ہو، بدعنوانی میں تم مبتلا ہو، جہالت میں تم مبتلا ہو، افراتفری کا تم شکار ہو، تو پھر تم دوسروں کو کس طرح جو ہے نا برائیوں سے روکو گے؟ ہاں اگر تم اس پوزیشن میں ہو تو واقعی پھر آپ خیر امت، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ ایک بات میں کہوں، یہ جو آیاتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ سب صحابہ کرام کے حوالے سے تھے، چونکہ صحابہ کرام اس پوزیشن میں آ گئے تو اللہ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈال دی اور یہ اعزاز ان کو بخشا۔ جب وہ اس پوزیشن میں آئے، جب انہوں نے ایمان کے تقاضے پوری کی تو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز، یہ تمغے ان کو ملے۔ ہاں اگر ہم ایسا کریں پھر تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم برتری کی طرف نہیں جائیں، میں بھی خود پسند کرتا ہوں کہ مسلمان برتر ہو، اعلیٰ ہو، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ تو انہیں پوری کرنی ہے نا۔ اور ہم خدائی فوجدار، ہم ہی نے جو ہے نا لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور پوری دنیا میں ہم ہی نے جو ہے نا اسلام کا جھنڈا لہرانا اپنی تلوار کے زور پر۔ کتنی تلواریں تمہارے ساتھ؟ دشمن کی تلواریں زیادہ ہے، تمہاری تلواریں زیادہ؟ کبھی اپنی دفاعی طاقت کو تم نے دیکھا؟ سمندروں میں، فضا میں، زمین میں کبھی مسلمانوں نے اپنی وہ فضائی وہ طاقت دیکھی کہ میرے پاس وہ فوجی طاقت کیا ہے؟ تو جب آپ اس قابل ہو جاؤ گے تو پھر آپ یہ دعویٰ کر سکتے تمام عرب دنیا ایک اسرائیل کے مقابلے میں سکتری رکھتی، پھر وہ کس طرح بولے گا کہ میں خدائی فوجدار ہوں؟ جس قدر دفاعی طاقت اور طاقتوروں کے ساتھ دوستیاں اسرائیل کی ہے، تو کیا مسلمانوں کے پاس، عربوں کے پاس ہے؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ، پھر اس آیات کو پڑھتے اے مسلمانوں اٹھو اور ان کو قتل کر دو، اس لیے اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دیتے۔ اس ہاتھ میں کچھ جان ہو نا، اس ہاتھ میں کچھ جان، یہ شل ہاتھ ہے،
فالج نے اس ہاتھ کو کمزور کیا ہے. ایک شل ہاتھ، ایک کمزور ہاتھ، وہ کسی کو سزا دے سکتا ہے؟ تو پہلے اپنے ہاتھ کو طاقت دے دو نا. قاتلوہم، لڑو ان سے. یعذبہم اللہ، اللہ سزا دیتا ہے ان کو، دے گا ان کو، بیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، بیدیکم، ویخزیہم، اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرے گا. تو ایک عزت والا کسی کو کر سکتا ہے نا. ہم خود کمزور ہے، کمزور آدمی ایک طاقتور کو کس طرح نیچے گرائے گا؟ یا اسی طرح علمی میراث پر وہ بڑا فخر کرتے کہ ایک زمانہ تھا، لاکھوں کتابیں ہمارے ساتھ، لاکھوں کتابیں. تمہارے لاکھوں کتابیں کدھر گئی؟ وہ تمہاری ایجادات کدھر ہے؟ دنیا میں بتاؤ، آج جو جدیدیت ہے، دنیا میں جو جدید چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ترقی کی چیزیں ہیں، جو خوشحالی کی چیزیں، جو راحت کی چیزیں، جو ضروری چیزیں ہیں، اس میں تمہارا کیا نمبر ہے؟ ایک چیز آپ نے ایجاد کیا، ہم نے گھڑی کو ایجاد کیا، پھر وہ تمہاری گھڑی آگے ترقی کیوں نہیں کیا؟ ہم نے قطب نما کو وہ کی، پھر امریکہ کو تم نے دریافت کیوں نہیں کیا؟ قطب نما تمہارے ساتھ ہے اور امریکہ کو جو ہے نا کوئی دوسرا دریافت کرتے. کشتیاں تمہارے ہیں اور نیوزی لینڈ کو کوئی دوسرا جو ہے نا دریافت کرتے. تھے ہمارے، یقیناً ہمارے عالم اس زمانے بڑے بڑے عالم تھے، واقعی وہ علم کو پسند کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے ابن سینا کے ساتھ کیا، ابن رشد کے ساتھ کیا، خوارزمی، رازی، نام لیتے جائے. وہ ادھر تک تنگ تھے ہم لوگوں سے، کبھی ادھر چپتے تھے، کبھی ادھر چپتے تھے. تو آخری بات یہ کہوں نا، یہ سب اعزازات، یہ عزت و فضیلت، یہ برائے نام ہے. اس وقت یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جچتا تھا، اگر وہ کہتے تو ٹھیک تھا. یہ سارے برائے نام. ہاں وہ جو کہتے ہیں نا خیر امت، نگران امت، یہ ایک ذمہ داری ہے. کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. یہ بڑی ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے مسلمانوں پر کہ وہ اس ذمہ داری کو جو انہوں نے قبول کیا ہے نا کہ دنیا کی ہم نگرانی کریں گے، قبول کیا نا، ایمان لایا، تو پھر اس ذمہ داری کو نبھاؤ تاکہ اللہ تمہیں فضیلت دے. آپ نے ذمہ داری کو قبول کی کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی منکر دنیا میں کرنا ہے، تو پھر کرو نا، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے تقاضوں کو پوری کر دو تاکہ تم اس اعزاز کے قابل بن جاؤ، اس اعزاز کے تم لائق بن جاؤ. صرف دعووں سے نہیں، بلکہ اپنے بہترین کاموں سے، اہلیت سے، اپنی صلاحیتوں سے. بیجا تفخر اللہ کو پسند نہیں ہے. نہ بیجا تفخر سے کوئی ڈرتا ہے. جس بندوق میں گولی نہ ہو، کب تک تم لوگوں کو اسے ڈراؤ گے؟ جس بندوق میں گولی نہ ہو، کب تک تم لوگوں کو اسے ڈراؤ گے؟ نہیں ڈراؤ گے نا. اگر ڈراؤ گے تو اس میں گولی پھر چاہیے، تو وہ چیز ہے نہیں. تو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان آیاتوں کو وہ پڑھتے تھے، ان ذمہ داریوں کو انہوں نے نبھایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فضیلت بھی، ایک مقام بھی دیا، اور واقعی وہ اعلیٰ اور برتر ٹھہرے. ہم بھی ریکوائرمنٹ کو پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے گا. ورنہ خالی جو ہے نا زبانی کلامی نہیں، یہ بیجا جو ہے نا فخر و مباحات، یہ مبالغے، یہ مغالطے ہیں. میں تو ان مبالغوں کا کہتا ہوں یہ مغالطے ہیں. آج مسلمان ہر جگہ اپنے آپ کو مغالطہ دیتے ہیں. مغالطوں سے جو ہے نا، مبالغوں سے آپ آگے نہیں بڑھو گے. وما علینا الا البلاغ.